قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور لوگوں اسی پر بھی بس نہیں کیا گیا، نہیں کیا ان بدبختوں نے اسی پر بھی بس۔ کوئی کفن تو کیا دیتا ان شہدائے کرب و بلا کو، لیکن شہیدوں کا حکم تو یہی ہے، لوگوں شہیدوں کو کفن نہیں دیا جاتا ہے، جس لباس میں شہید ہوتے ہیں اسی لباس میں بغیر غسل اور کفن کے ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ ان پر کوئی کیا ادا کرتا، جو لباس پہن کر شہید ہوئے تھے لوگوں اس لباس تک کو اتار لیا گیا اور ننگے سر کر دیا گیا تمہارے نبی کے خاندان والوں کو، ننگے جسم کر دیا گیا تمہارے نبی کے خاندان والوں کو، ننگے بدن کر دیا گیا نبی کے خاندان والوں کو۔ اپنے مقتولین کو تو دفن بھی کیا تھا، اپنے مقتولین کو تو اٹھا کر لے کر بھی گئے تھے، اور اسی پر بھی بس نہیں کیا حسین کے ساتھیوں کے ساتھ۔ اللہ اللہ، بلکہ جو شہدائے کرب و بلا کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان مقدس جسموں کو روندا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے ان حسین کے ساتھیوں پر، ان حسین کے شہزادوں پر، ان حسین کے گھر والوں کے لاشوں پر۔ اللہ اللہ، لوگوں یار بتلاؤ تو صحیح، 6 ماہ کے بچے کا وجود کیا ہوتا ہے، 6 ماہ کے بچے کے جسم کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، جس وقت گھوڑے کا ٹاپو حضرت علی اصغر کے سینے پر رکھا گیا ہوگا، گھوڑے نے اپنے قدم سے علی اصغر کے سینے کو وجود ناظرین کو روندا ہوگا، تو علی اصغر کے کلیجے پر کیا بیتی ہوگی۔ اور لوگوں 11 محرم الحرام کو اگر قبیلہ بنی اسد کے لوگ نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تو کوئی ان نبی کے گھر والوں کی نماز جنازہ بھی ادا کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی پر بس نہیں کیا گیا، حضرت سکینہ چھوٹی بچی ایک جانب کھڑے ہو کر یہ منظر ملاحظہ فرما رہی تھی۔ ایک وقت آیا، ایک یزیدی کتا آیا اور ایسا تماچا حضرت سکینہ کے لگایا، چہرے پر سکینہ کی چیخ نکل گئی۔ اللہ اللہ، جو سونے کی بالی حضرت سکینہ کان میں پہن رہی تھی، اس بالی کو کھینچ لیا گیا۔ حضرت زینب نے اتنا دیکھا ہے، اپنی بھتیجی کو سمجھایا، پیار کیا، کہا ہے بھتیجی اے پیاری بیٹی، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ میرے بھائی حسین نے جاتے جاتے یہ پیغام دیا ہے۔ اللہ اللہ، ان لوگوں اسی پر بھی بس نہیں کیا گیا، ان نبی کی گھر والیوں کے جو پاک بیویاں تھیں، اہل بیت کی گھر والیاں تھیں، اللہ اللہ، وہ نبوت کی شہزادیاں تھیں، ان کے سروں سے دوپٹوں کو چادروں تک کو اتار لیا گیا۔ ایسے عالم میں حضرت زینب نے اللہ کی قسم ایک پیغام اس اہل بیت کے خاندان کی ان بیویوں کو دیا تھا، اے پاک بیویوں، اگرچہ ان ظالموں نے ہمارے سروں سے دوپٹوں کو کھینچ لیا ہے، چادروں کو اتار لیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ لمبے لمبے بال عطا کیے ہیں، ان بالوں سے اپنے چہروں کا پردہ کر لو اور میرے بھائی حسین کی عزت کو، میرے بھائی حسین کی عظمت۔ آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سرتن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا اور رہے کسی بھی حال میں، لیکن زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ اور آج کی اسلام کی شہزادی، آج کی میری اسلام کی خاتون، گھر پر اتنے دوپٹے ہونے کے باوجود
الماریاں، صندوق، اٹیچیاں، دوپٹے اور چادروں سے بھرے ہونے کے باوجود پھر بھی یہ اسلام کی شہزادی ہم کو ننگے سر نظر آتی ہے۔ میری بہن، کربل کے میدان سے حضرت زینب سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کر۔ اور یار ایک مورخ تو تاریخ لکھنے والا یہاں تک لکھتا ہے، میں کربلا کے میدان میں ملاحظہ فرما رہا تھا، جب ان ظالم یزیدیوں نے خیموں کو آگ کے حوالے کر دیا تھا، خیموں کو آتش نظر کر دیا تھا، تو ایک حسین کا شہزادہ بیمار زین العابدین بھی تھا، جو نکاحت کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی ضعیفی کی وجہ سے، اللہ اکبر کبیرہ، جو چل نہیں سکتا تھا، خیمے کے اندر آگ لگ رہی تھی، جلتے ہوئے خیمے کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ ایک مؤرخ لکھتا ہے، میں ایسے عالم میں حسین کی بہن کو دیکھتا تھا، کبھی جلتے ہوئے خیمے کے اندر ننگے پیر اندر کو جاتی تھی، کبھی اندر سے باہر آتی تھی، کبھی اندر کو جاتی تھی، کبھی اندر سے باہر آتی تھی۔ وہ مؤرخ تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے، اسی تاریخ کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے، بچا کے شولوں سے عابد کو چھا کے لائی ہے، کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے، اور علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانت گھر تک اٹھا کے لائی ہے۔ لوگوں آج جو حسینی سیدوں کی نسل تم کو دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہے، جو آسانی سے حسینی سیدوں کا دیدار کر لیا کرتے ہو، ان کے دیدار سے اپنے آپ کو فیض یاب کر لیا کرتے ہو، دست بوسی قدم بوسی ان کی سے ملاقات کر لیا کرتے ہو، اللہ کی قسم یہ حضرت زینب کا صدقہ ہے جو جلتے ہوئے خیمے سے بیمار عابد کو اٹھا کر کے لائی تھی، بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، کمر پہ پارے امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک اٹھا کے لائی ہے، تیری امانتیں